نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 7 دسمبر درس فیضان الحدیث نمبر 341۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے رمضان المبارک اور فیضان قرآن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس کتاب یعنی قرآن مجید کی بدولت بہت سے لوگوں کو بلند فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرائے گا۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے سرفراز ہوں گے، جبکہ اس سے منہ موڑنے والے نامراد ہوں گے۔ رمضان مبارک کی عظمت اور برکت یقیناً نزول قرآن سے ہے کہ اس ماہ مبارک میں رب کائنات نے اپنے آخری کتاب، ابدی اور لازوال دستور حیات والی کتاب، اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء خاتم المرسلین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانا شروع کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور جس رات اس کا نزول شروع ہوا وہ بھی رب کریم کی رحمتوں سے شب قدر قرار پائی۔ اس میں عبادت اور ریاضت کا ثواب بھی 1000 مہینوں پر سبقت لے گیا۔ فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ وہ رات افضل والی رات ہے جس رات قرآن کا نزول ہوا، اور جس رات یعنی 12 ربیع الاول کی رات کو اگر لیا جائے، جس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا یا ولادت ہوئی، اس رات کی عبادت کا کیا مقام ہوگا، اس کے کیا درجے ہوں گے۔ قرآن کا ایک انداز ہے کہ جو چیزیں انسان کے سمجھ میں آتی ہیں پہلے اس کا اظہار کرتا ہے، جب وہ سمجھ میں آ جائے پھر لا معلوم، لا متناہی، نامعلوم، پھر ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ممکن ہیں۔ اگر قرآن جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نازل ہوا، اگر اس کے نزول کا یہ عالم ہے تو جس رات کو آپ تشریف لائے اس رات کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جس میں خطا اور نقصان کا ذرا سا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی آیت ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ یہ جو میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن مجید آج پوری کائنات کے اندر کوئی مظلوم ترین کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کی تبلیغ چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کی تفہیم چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کی ترتیل چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کی تشہیر چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کی تبلیغ چھوڑ دی ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے محض رسمی طور پر رہ گیا ہے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے گھرانے تو اس کی تلاوت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو معرض وجود میں آنے کے چند سال بعد بھی ہمارے گھرانوں میں خواتین حضرات، بچے بوڑھے نماز فجر کی تلاوت بڑی پابندی کے ساتھ اور صبح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے آج رات گئے تک ٹی وی، موبائل، اس سے فرصت نہیں ملتی، اور صبح بہت دیر تک بچے سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ جی تو پھر آپ یہ دیکھ لیں، یہ قرآن کی آواز ہے کہ مجھے کھول کر تو دیکھو، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرص میں میری دھاک نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یعنی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر میرا ذکر نہیں ہوتا، کہاں کہاں لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اکیلا ہوں، مجھے پڑھتا کوئی نہیں، مجھے بہترین جزو دان بنایا جاتا ہے، بہترین غلافوں میں لپیٹا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، قرآن مجید کو جو کہ اللہ کی رسی ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر ہم ناکام نہ ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔